اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے اور دن اور رات کے آنے جانے کا بھی ذکر فرمایا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نشانیاں فرمایا ہے کہ اللہ کی یہ خاص نشانیاں ہیں جو کہ عقل والے لوگ ہیں، اہل علم ہیں، عقل والے ہیں، سمجھدار ہیں، ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچانیں، اللہ کی قدر کریں، اللہ کی عزت کریں، اللہ کا احترام کریں اور اللہ کے حکم ماننے میں خشوع خضوع کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اور دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ اللہ سے محبت کر کے اس کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزار کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ اللہ چاہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خاص کرم فرمایا کہ وہ کچھ عطا فرمایا جو اہل عقل سوچ اور غور و فکر جن کے لیے ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ بندہ، اس بندے پر افسوس ہے جو بندہ اس آیت کو پڑھے اور پھر غور و فکر نہ کرے۔ تو اس آیت پر غور و فکر کرنا ضروری ہے، اس کے ساتھ جو اگلی آیت ہے اس میں بھی غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ تو یہ غور و فکر کرنا ضروری ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ہے اور اللہ نے خود اس میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہمیں معلوم ہوگا پھر کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے۔ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انا، بے شک، فی میں، خلق السماواتی، خلق پیدا کرنا، سماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا۔ انا فی خلق السماواتی والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل، واختلاف کا مطلب اختلاف یعنی کہ رد و بدل، یعنی دن کے بعد رات آنا، واختلاف اور عدل بدل ہونا یعنی ایک کے بعد دوسرا آنا۔ تو واختلاف اللیل والنہاری، اور دن رات کے عدل بدل ہونے میں یا دن رات کے آنے جانے میں، لآیات، آیات کا مطلب نشانیاں ہیں، لأولی، ان لوگوں کے لیے، الباب جو عقل والے ہیں، عقل والے جو لوگ ہیں ان کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو اس میں تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو آسمانوں کی پیدائش، انا فی خلق السماواتی، یعنی آسمانوں کی پیدائش، والارض اور زمین کی پیدائش، پھر واختلاف فی اللیل والنہاری، اور دن اور رات کا آنا جانا۔ یہ تین جو ہے نا خاص نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں اور حکم فرمایا ہے ان پر غور کریں۔ اصل میں ایسے تھا کہ جو کفار و مشرکین مکہ تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا تھا کہ صفا پہاڑ جو ہے نا اس کو سونے کا بنا دیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی معجزات لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی لے کر آئے، آپ ذرا معجزہ دکھائیں نا کہ اس صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ زمین و آسمان کی تخلیق اور دن رات کے آنے جانے پر ذرا غور کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ یعنی اس پر غور کریں تو اس میں بہت بڑا راز چھپا ہے۔
سونے کا پہاڑ بنانے کی بات یہ ہے کہ جو بندہ اس پر غور کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، پھر اس پر غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دو باتیں عطا فرماتا ہے۔ ایک تو اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے کہ ایسا غنی ہو جاتا ہے کہ اس کو دنیا اور ما فیہا، یعنی دنیا اور اس طرح کی کروڑوں دنیا میں آ جائیں اور اربوں خربوں اور پتہ نہیں کیا کچھ دنیا کا مال و متاع آ جائے، اس کے دل پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ وہ دل کا اتنا امیر ہو جاتا ہے کہ اس کو فکر ہی نہیں ہوتی۔ وہ اتنا دل کا امیر اللہ کر دیتا ہے اس بندے کو جو اس آیت کو بار بار پڑھتا ہے، پھر اس پر غور و فکر کرتا ہے، اس آیت کو اور اس کے ساتھ جو اگلی پڑھیں گے وہ بھی۔ تو ان پر غور و فکر کر کے جب غور و فکر بندہ کرتا ہے اور تو پھر اس کا دل غنی ہو جاتا ہے، اتنا غنی کہ وہ کروڑوں اربوں کچھ بھی خزانے آ جائیں اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کو دل اتنا امیر ہوتا ہے کہ ذرہ بھر بھی ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کی طرف وہ اتنا مائل ہو جاتا ہے اور اتنا زیادہ اس میں غنا ہو جاتا ہے، یعنی امارت سے بھر جاتا ہے کہ اس میں کچھ باقی رہتا ہی نہیں ہے، دنیا کوئی بھی لالچ کسی طرح کا اس میں اثر ہی نہیں ہوتا۔ اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کی جو دنیا کی جو دوسری نعمت ہوتی ہے، دنیا کی جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پوری کرتا رہتا ہے، وہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس کی ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات اللہ ایسا انتظام کر دیتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، یعنی کہ ایسے انتظام اللہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی پریشان نہیں کرتا ذہنی طور پر، اور ہر طرح سے اس کو سکون میں رکھتا ہے اور اس کی ضروریات اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے پوری فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے یہ آیتیں سونے کے پہاڑوں سے بھی بہت عظیم ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے دل جو ہیں وہ ہر قسم کے لالچ، ہر قسم کے فخر و غرور، تکبر، ہر قسم کی حسد، بغض و عناد، ہر قسم کی بدگمانی، ہر قسم کے برے، ہر قسم کی برائی سے پاک ہو کر دل خالص تقوی پر قائم ہو جاتا ہے اللہ کے لیے، اس کی محبت کے لیے، پھر اللہ کا وہ بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے، غور و فکر کی بات بہت بڑی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایک چیز ہوتی ہے کشف۔ کشف کا مطلب ہے ابھی کام ہوا نہیں ہے، ابھی کام آگے ہوگا کسی وقت، لیکن بندے کو پہلے پتہ چل جاتا ہے یہ کام ہونے والا ہے، اس کو کہتے ہیں کشف ہونا۔ کشف کا مطلب ہے پہلے ہی پتہ چل جانا۔ تو یہ جو بندہ قرآن پاک کی آیات پر غور کرتا ہے نا، پڑھ پڑھ کے غور کرتا ہے، پھر اس پر کشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں جو ہونی ہوتی ہیں اس کو پہلے ہی پتہ چل جاتی ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی ایک اور خصوصیت ہے، جو بندہ اس پر غور و فکر کرتا ہے نا تو اس پر کشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے جو ایسے معاملات ہوتے ہیں جو آگے آنے والے ہوتے ہیں اس کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا، یعنی کہ آپ دیکھیں اللہ کا کرم ہے ہمیں قرآن پاک کی شکل میں، یہ تو سونے کے پہاڑوں سے بھی بڑھ کے اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ اس کی شان ہی قرآن کی تو بہت عظیم ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات میں سے جو سب سے زیادہ عجیب چیزیں نظر آئیں، یعنی جو سب سے زیادہ اہم تھیں، چیزیں خاص تھیں، ان میں سے آپ مجھے بتائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہی بہت عظیم تھی، بہت اہم تھی۔ تو پھر فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئے تو میں اپنے بستر میں تھی، لحاف میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لحاف میں داخل ہو گئے اور پھر فرمایا کہ مجھے اجازت دو میں اپنے رب کی عبادت کر لوں۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مبارک سے اٹھے، وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور قیام میں اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو سینہ مبارک تک بہہ گئے۔ پھر رکوع فرمایا اور رکوع میں بھی پھر روئے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی زار و قطار روتے رہے، پھر سر اٹھایا اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، آئیں تشریف لائیں۔ تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنا کیوں روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے، آپ کو کس چیز کا فکر ہے کہ آپ اس طرح کیوں روتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور شکر گزاری میں کیا میں یہ اللہ کے حضور گریہ زاری کر کے شکر ادا کرنے والا نہ بنوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے، یعنی اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآیَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو یہ اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین و آسمان کی پیدائش اور اس کی نشانیاں اور دن اور رات کے آنے جانے کی جو اندر راز ہے وہ بہت کچھ وہ ظاہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا کرم کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنا روتے رہے اور اتنا، دیکھیں نا، آپ خود سوچیں کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرنے میں کتنا زیادہ یہ محبت اور انس رکھتے تھے، اور ان کی محبت، اللہ کی محبت میں تو آنسو بھی نکل آتے تھے اور پھر لگاتار روتے تھے۔ آپ خود سوچیں کہ کتنا بڑا یہ کرم اللہ کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آپ کی طرف بھیجا تو آپ پر احسان کیا۔ تو یہ احسان ہے ہم پر کہ آپ رحمت للعالمین بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال بھی رکھتے ہیں۔ امت کا جتنا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اتنا کسی اور پیغمبر کو نہیں تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص الخاص بات ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو آپ غور کریں کہ یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی حدیث میں کہ اس کے اوپر بڑا افسوس ہے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور پھر غور نہ کیا۔ تو ان آیتوں پر غور کرنا، فکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے اس پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اِنَّا بے شک، فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ یہ جو پیدا فرمایا زمین و آسمان کو، اس کی پیدائش میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی نشانیاں ہیں، لآیات لأولی الالباب، یہ ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں ان کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اب غور کریں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات بہت وسیع ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی وسیع ہے کہ بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہکشاں جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ اس کو ملکی وے کہتے ہیں، یعنی دودیا کہکشاں جس میں ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور ہمارا سورج بھی اس میں ہے اور یہ سیارے بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس طرح کی
اس سے بڑی بڑی کہکشائیں موجود ہیں جو کہ 100 بلین سے بھی زیادہ، کوئی تقریباً 200 بلین کے قریب گلیکسیز ہیں، یعنی اتنی زیادہ کہکشائیں موجود ہیں۔ اور پھر آپ غور کریں کہ یہ تو اللہ کی کائنات جو ہے اس کی تو شان ہی بہت بڑی ہے اور اتنا عظیم ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر دیکھیں کہ جو سورج جو ہے، اب سورج کو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، تو سورج میں حرارت اور ہیٹ رکھی، یعنی کہ یہ گرم اس کو بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس کے ساتھ جو سیارے بنائے، اب اس میں سے سیاروں میں سے ہم ذرا زمین پر غور کرتے ہیں کہ زمین کیسے بنی۔ آپ غور کریں زمین کیسے بنی، یہ بہت اہم بات ہے۔ اب جو سائنسدان ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے نا، جس کو وہ ایسٹرائڈز، میٹرائڈز اور کامٹس کہتے ہیں، یہ جو ہیں یہ کیا چیزیں ہیں؟ اب یہ جو ہے نا، یہ وہ یہی کہتے ہیں، جو سائنسدان ہیں وہ بھی یہی اسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ جو میٹرائڈز تھے، میٹرائڈز کیا تھے؟ یعنی کہ وہ سمجھو جو بڑے بڑے جیسے ہوتے ہیں نا، راکس کے تودے ہوتے ہیں، جیسے بڑے بڑے سے، تو بڑے بڑے یعنی کہ چٹانوں کے تودے جیسے ہوتے ہیں، ٹکڑے ہوتے ہیں بڑے بڑے سے، یہ سورج کے گرد گھومتے رہتے تھے۔ تو یہ سورج کے گرد گھومتے رہتے تھے، ان کو کہتے ہیں یہ میٹرائڈس، یہ گھومتے رہتے تھے۔ اور اسی طرح سے دوسرے جو تھے ایسٹرائڈز، ایسٹرائڈ کون سے ہوتے ہیں؟ مٹی کے تودے اور پتھر کے، اور اسی طرح سے مٹی جس سے بنتی ہے اس کے، تو اس طرح کے یہ بھی سورج کے گرد گھومتے تھے، یعنی مٹی کے بڑے بڑے تودے سے، پتھر، مٹی، ان چیزوں کے بڑے بڑے تودے اس طرح کے، وہ بھی سورج کے گرد گھومتے رہتے تھے۔ اسی طرح سے وہ جو ہے کامٹس جو ہیں، کامٹس بھی وہ سورج کے گرد گھومتے رہتے تھے۔ کامٹس جو ہیں وہ بھی سورج کے گرد گھومتے رہتے تھے۔ کامٹس کیا ہوتے ہیں کہ وہ جیسے برف ہوتی ہے، یعنی برف جمی ہوئی برف، اور پھر اس میں سے وہ گیسیں بھی نکلتی ہیں کچھ ایسے، یعنی کہ وہ اس طرح کے تھے جس سے گیسیں بھی نکلتی تھیں، برف بھی تھی اس میں، اور اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں اس میں، تو یہ کامٹس کہتے ہیں۔ یہ بھی سورج کے گرد گھومتے رہتے تھے۔ اب آپ خود سوچیں کہ کامٹس بھی سورج کے گرد گھومتے رہتے تھے، یہ ایسٹرائڈز بھی گھومتے رہتے تھے، اور جو میٹرائڈس ہیں، میٹرائڈس کون سے ہیں؟ وہ یعنی کہ جو راکس والے، جس میں نکل بھی تھی، لوہا بھی تھا، اور یہ جتنی دھاتیں زمین سے ملتی ہیں نا، یہ سارے اس میں تھیں۔ تو وہ جو ہے نا سورج کے گرد گھومتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا کن، زمین یعنی کن ہو جا، تو یہ سارے مل گئے آپس میں، یعنی کہ یہ جو تھے ایسٹرائڈز، میٹرائڈز اور کامٹس، یہ سب مل کے ایک جسم بن گئے، اور وہ زمین تھی۔ اور اس وقت کیونکہ یہ سب مل گئے تو وہ زمین، اس وقت یہ کچھ حرارت کی وجہ سے زیادہ ہیٹ اپ تھے، زیادہ گرم تھے، تو اس طرح یہ اکٹھے مل گئے۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ کچھ وقت گزرا، اور یہ زمین جو تھی یہ سورج کے گرد گھومتی رہتی تھی اسی طرح۔ وہ کہتے ہیں شروع میں زمین جو سورج کے گرد گھومتی تھی نا، اس وقت یہ جو ہمارا دن ہے نا، یعنی کہ یہ 24 گھنٹے کا، اس وقت بہت تیزی سے گھومتی تھی، تو تقریباً 6 گھنٹے کا دن ہوتا تھا۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوا کہ وہ جیسے ایک اور کوئی سیارہ تھا جس کو وہ سائنسدان تھیا کے نام سے کہتے ہیں، تو وہ جو تھا وہ آ کر زمین سے ٹکرایا، جس کو کہتے ہیں وہ جو ہے نا سائنسدان بگ بینگ کہتے ہیں۔ بگ بینگ کا مطلب کیا ہے؟ ایک بڑا دھماکہ ہوا، یعنی وہ ایک سیارہ آیا، وہ زمین جو پہلے یہ بن چکی تھی اس کے ساتھ آ کر ٹکرایا۔ اب جب وہ ٹکرایا تو زمین کے کچھ ٹکڑے ہو گئے۔ اب وہ جو ٹکڑے تھے نا زمین کے، وہ بھی پھر وہ ٹکڑے زمین کے گرد گھومنا شروع ہو گئے۔ اب وہ ٹکڑے زمین کے گرد گھومنا شروع ہو گئے، پھر اللہ کے حکم سے وہ ٹکڑے کٹھے ہو گئے، اور کٹھے ہو کے زمین کے گرد گھومتے رہے، اور وہ زمین کا چاند بن گیا۔ تو اس طرح چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا رہتا ہے، اور زمین جو ہے سورج کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سورج بھی بنا دیا، سورج تو بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد زمین بھی بنا دی، پھر اس کے بعد یہ جو
چاند ہے وہ بھی بنا دیا۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ میں نے مختلف یعنی قرآن و سنت سے اور سائنس سے ملا کے آپ کو بات بتائی ہے جو کہ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین بھی بنا دی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا چاند بھی بنا دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرتیں ہیں۔ اور شروع میں جو ہے زمین پر جو ہے وہ کوئی زندگی نہیں تھی، کیونکہ درجہ حرارت بہت زیادہ تھا، اور زمین کے اندر سے جو ہے نا وہ آتش فشاں پھوٹتے تھے اور زلزلے سے آتے تھے، اور اس طرح کی حالت تھی، اور لاوا ابھرتا تھا اور زیادہ ہیٹ اور گرمی ہوتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کرم کیا، اور اس کے اوپر جیسے وہ کمٹ تھے، یعنی کہ وہ برف والے جیسے وہ ایسے وہ اس کے ساتھ آ کر ٹکراتے تھے، کمٹ آ کر ٹکراتے تھے، اس میں برف ہوتی تھی، وہ پھر زمین پر وہ برف، کیونکہ زمین پر گرمی ہوتی تھی، وہ برف پگھل کر پانی بن جاتا تھا۔ تو اس طرح جب بہت زیادہ کمٹ وہ جو تھے وہ ٹکراتے رہے تو زمین پر پانی زیادہ ہو گیا، کچھ سمندر بن گئے، کچھ اس طرح ہو گیا، اور ٹھنڈک ہو گئی، اور پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے زمین پر اسی کی وجہ سے گیسیں پیدا کی، آکسیجن بھی بن گئی اور کاربن ڈائی آکسائڈ بھی بننا شروع ہوئی، پھر پودے بھی شروع ہوئے، اور انسان پھر اس کے بعد یہ جو جاندار بھی شروع ہوئے۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ زمین کے اوپر زندگی کا شروع ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نشانیاں بتائی ہیں بہت خوبصورت ہیں، کہ ان فی خلق السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کی خاص نشانیاں ہیں، چھوٹی نشانی نہیں ہے، بڑی نشانیاں ہیں اس طرح سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کا بھی عدل بدل فرمایا، کہ دن کے بعد رات آ جاتی ہے، رات کے بعد دن آ جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی نظام عطا فرمایا، کہ دن جو ہے نا، اب کیونکہ دیکھیں نا، ایک تو زمین ہے نا وہ سورج کے گرد گھومتی ہے، وہ تو سورج کے گرد گھومتی ہے نا، تو وہ تو تقریباً جو سورج کے گرد گھومتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تو پورا سال گھومتی ہے، ایک چکر اس کا سال میں لگتا ہے۔ اب وہ پورا سال جو زمین کا ہوتا ہے نا، وہ پورا سال وہ تقریباً 365 دن اور کچھ گھنٹے، اور اس طرح یعنی 365 دن اور کوئی 48 گھنٹے، 5 گھنٹے، 365 دن 5 گھنٹے اور 48 منٹ میں وہ ایک چکر پورا کرتی ہے سورج کے گرد۔ تو اس طرح سے ایک سال زمین میں پورا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چکر جب پورا ہوتا ہے تو اس طرح زمین کا ایک سال پورا ہوتا ہے۔ جب ایک چکر سورج کے گرد زمین لگا لیتی ہے تو زمین کا ایک سال پورا ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں ایک سال زمین کا، یعنی 365 دن 5 گھنٹے اور 48 منٹ۔ تو اتنے میں زمین ایک چکر سورج کے گرد وہ پورا کر لیتی ہے، اور اس کو زمین کا ایک سال کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کا نظام، دیکھیں نا کہ یہ زمین کا سورج کے گرد گھومنا یہ ایک سال بن جاتا ہے، اور اس ایک سال کو آپ دیکھیں اسی کے اوپر جو ہے نا یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے نا، جس میں ہم کہتے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ سارا یہ اسی پر قائم ہے۔ پھر یہ اسی کے اوپر قائم ہے کہ زمین کا سورج کے گرد گھومنا، اور پھر 365 دن 5 گھنٹے اور 48 منٹ میں پورے کا پورا ایک سال ہو جانا زمین کا ایک چکر کے ساتھ۔ تو اس کو کہتے ہیں ایک سال، یہ عیسوی سال اس کو کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ آج کل 2020 چل رہا ہے، تو یہ اسی کے اوپر قائم ہے۔ اچھا، پھر دیکھیں اس کے بعد اللہ کی رحمت دیکھیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چاند ہوتا ہے، وہ چاند جو ہے نا، وہ چاند زمین کے گرد گھومتا ہے۔ چاند جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے نا، وہ چاند تقریباً 28 دن اور کچھ گھنٹے کچھ منٹ میں اپنا جو ہے نا وہ اپنا چکر پورا کرتا ہے۔ یعنی چاند کا زمین کے گرد ایک چکر 28 دن اور کچھ گھنٹے کچھ منٹ میں پورا ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا وہ ہمارا جو مہینہ ہوتا ہے نا وہ چاند کے ساتھ منسلک ہے۔
یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، یہ اسلامی مہینے، یہ سارے چاند کے ساتھ ہیں۔ چاند کا ایک چکر جو ہے زمین کے گرد پورا ہوتا ہے 28 دن کچھ گھنٹے کچھ منٹ میں، تو پھر وہ زمین کے جو ہمارا، اس لیے جو ہے نا ہمارا کوئی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، پھر کوئی جا کے 30 کا بنتا ہے، تو وہ پھر اس ٹائم کے حساب سے جو ہے نا وہ ہمارا جو ہے نا وہ مہینہ بنتا ہے، جو ہمارا چاند جو ہے زمین کے گرد چکر لگاتا ہے، تو ایک چکر اس کا ایک مہینے میں پورا ہوتا ہے 28 دن کچھ گھنٹے کچھ منٹ میں۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا اسلامی سال وہ چاند کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اس لیے پھر ہم اپنا جو عید مناتے ہیں، دوسرے کام کرتے ہیں، تو ہم چاند کو دیکھتے ہیں، چاند کی تاریخ کے مطابق ہم اپنا وہ کیلنڈر بنا کے ہم کام چلاتے ہیں۔ تو یہ چاند کے ساتھ ہمارا سلسلہ تعلق ہے، اور وہ سورج کے ساتھ سن عیسوی ہے جو کہ جنوری فروری وہ ہے۔ تو اس طرح کے دیکھیں نا اللہ نے کیسے نظام بنایا، دیکھیں کتنی اللہ کی شان ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کتنا کرم کرنے والا ہے۔ اس طرح سے آپ غور کریں تو تھوڑا سا آگے دیکھیں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن کا آنا جانا جو ہے وہ کیسے ہے، وہ اس طرح ہے کہ جب زمین جو ہے سورج کے گرد گھومتی ہے، اس کے علاوہ زمین اپنے مرکز کے گرد بھی گھومتی ہے۔ اب جس طرح دیکھیں نا وہ جو سائیکل چلاتے ہیں، اب سائیکل کا پہیہ ہوتا ہے نا، تو پہیے کی جو سنٹر ہوتا ہے، اس کا مرکز ہوتا ہے، اس کے گرد پہیہ گھومتا ہے۔ تو زمین بھی اس طرح اپنے مرکز کے گرد گھومتی ہے۔ زمین اپنے مرکز کے گرد جو چکر لگاتی ہے، تو اس کا چکر تقریباً 24 گھنٹے میں جا کر پورا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ 24 گھنٹے وہ دن رات ہیں۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس 24 گھنٹے میں زمین جب چکر لگا رہی ہے، زمین یہ سلو چلتی ہے، آہستہ چلتی ہے، تو زمین کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے اس میں دن ہوتا ہے، اور جو پیچھے ہوتا ہے اس میں رات ہوتی ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں نا، ایک لیمپ رکھ لیں، ایک بلب رکھ لیں، لیمپ رکھ لیں، اس کے ساتھ آپ خود کھڑے ہو جائیں ادھر، تو جو آپ جو ہے لیمپ کے سامنے یا آپ بلب کے سامنے جو ہوں گے وہ سمجھو دن ہوگا، اور جو پیچھے جو آپ کا سایہ پڑ رہا ہے وہ ساری رات ہوگی۔ اس طرح کا حساب ہے، یعنی کہ وہ جو ہے نا جو حصہ زمین کا جب زمین چکر لگا رہی ہوتی ہے اپنے محور کے گرد، اپنے مرکز کے گرد چکر لگاتی ہے، جس طرح ویل جو ہے اپنے وہ ایکسل کے گرد چکر لگاتا ہے، اس طرح جو ہے نا جو حصہ زمین کا سورج کے سامنے ہوتا ہے وہ دھوپ پڑتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ دن ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جو پیچھے ہوتا ہے وہ جیسے ہمارا سایہ ہوتا ہے، وہ پیچھے والا جو ہے وہ رات ہوتی ہے۔ اس طرح دن اور رات بنتے ہیں۔ تو یہ دن اور رات بنتے ہیں زمین کا اپنے محور کے گرد چکر لگانا، اور یہ چکر زمین 24 گھنٹے میں پورا کرتی ہے تقریباً دن رات کا۔ تو اس لیے جو ہے نا دن رات 24 گھنٹے کے ہوتے ہیں تقریباً، اور اس میں جو ہے وہ جو حصہ زمین کا سورج کے سامنے ہوتا ہے وہ دن ہوتا ہے، اور جو پیچھے ہوتا ہے وہ رات بن جاتی ہے۔ تو اس طرح کی اللہ نے فرمایا واختلاف اللیل والنہار، اس طرح یہ دن اور رات کا عدل بدل ہونا، اس کا آنا جانا، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لآیۃ لأولی الالباب، یہ اللہ کی نشانیاں عقل والوں کے لیے ہیں۔ اب دیکھیں نا، عقل استعمال کریں تو آپ کو سب پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا عقل والوں کے لیے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں غور و فکر کر کے ہمارے سینوں کو منور فرمائے، اور ہمیں وہ اپنے وہ راز منکشف فرمائے جس سے ہم اللہ کی طرف اور زیادہ لگن، محبت اور جستجو کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، آداب اور قدر اور عزت افزائی کے ساتھ، اور دل جمی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، نیت میں مکمل طور پر پیورٹی کے ساتھ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں اور اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔